ٹی وائی آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ مرہا نام رکھ سکتے؟ شیخ میری پوتری کا نام رکھیے شیخ. کیا نام؟ مرہا. مرحا بول رہے میرا رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں. اس کے معنی کیا مرح کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو جو خوشی والی ہو. فرح کے معنی میں فرح و مرح بولتے ہیں اس کو. تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے جو آپ کو جو خوشی اور کھیل کود والی ہو. لیکن میں ریاض میں ہوں، آ کے 15 دن ہو گئے اور 2 مہینے رہوں گی میں، تو میرے کو نماز قصر کرنا ہے شیخ؟ نہیں، آپ کو نماز پوری پڑھنی. اگر دیکھیے ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ مرحا کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ عام طور پہ غلط چیزوں میں ہی استعمال ہوتا ہے. اس کا ایک دوسرا معنی اور ہوتا ہے جو اکڑ کے معنی میں ہوتا ہے. اسی کو قرآن کے اندر ذکر کیا گیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو. تو ایک مذاق کرنا اس کے معنی میں بھی آتا ہے، مذاق، ہنسی، کھیل کود، اس طرح کے معنی میں بھی آتا ہے. اور اگر قرآن سے لے کر رکھا گیا ہے تو معنی تو پھر تبدیل کریں، اس لیے کہ اگر انہوں نے قرآن کو پڑھ کر، اس میں سے بعض لوگ ہوتے ہیں قرآن پڑھے کوئی بھی لفظ اس میں سے دیکھا اور پسند آیا تو اس کو رکھ دیا گیا. تو اگر اس اعتبار سے رکھا گیا ہے تو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہاں پہ مرحا کا معنی اکڑ کے، گھمنڈ کر کے، اور وہ مذمت کی صفت رکھی گئی ہے، یعنی مذموم اور غلط چیز کی مثال بیان کی گئی ہے. تو وہاں پہ آپ تبدیل کریں. تو آپ دیکھیں کہ کیا ہے اور نام مکمل طور پہ کہاں سے لیا گیا ہے، تو اس کو دیکھ کر اس کے بعد چاہے تو نام تبدیل کرے، یا پھر اگر اس کے معنی آپ نے اچھے انداز میں رکھے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن قرآن کے اندر مذمت کے طور پہ وارد ہوا، اس سے بہتر یہ ہے کہ تبدیل کر لیا جائے. مر نہیں ہے شیخ، مر ہے. مرہا MIR ہے شیخ. مرحا عربی زبان میں نہیں ہوتا ہے، وہ کہاں اس سے لیے وہ کسی دوسری زبان کا. ہاں، تو آج کے زمانے میں ایک اور بڑی غلطی ہوتی ہے کہ لوگ نام رکھتے ہیں عمومی طور پہ ناولوں یا فلموں یا ڈراموں سے لے کر، اور یہ نام عمومی طور پہ مجہول ہوتے ہیں. مجہول کا مطلب یہ کہ اس کا معنی نہیں معلوم ہوتا ہے. تو ایسے نام رکھنے درست نہیں ہیں جن کا معنی آپ کو معلوم نہ ہو، یا جس کا معنی آپ کی زبان میں یا مشہور زبانوں میں نہ ہو. اس لیے کہ اس طرح کے ناموں کا معنی جس کا آپ کو نہیں معلوم ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ معلوم نہیں. تو مجہول جس کا معنی آپ کو معلوم نہ ہو، ایسے نام رکھنا بھی درست نہیں ہے. تو ایسے نام رکھنا چاہیے جو صحابیات کے ہوں یا جن کے معانی اچھے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رہنمائی کی ہے کہ ناموں کے معانی اچھے ہونے چاہیے، اور ناموں کے معنی میں اگر کسی بھی طرح کی کوئی خرابی ہے تو اسے تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. پہلی بچی کا نام آمینہ ہے شیخ. بڑے بچے کا نام میں ہاشی رکھی تھی شیخ بھائی، بیٹے کا نام. سیکنڈ بیٹی آمینہ ہے، اب ایسا نام رکھے. اب کیا بولنا ہے. جزاک اللہ شیخ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.